السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، ہمارا دماغ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اسفلتا باہری چیزوں کی دین ہے، پر سچ یہ ہے کہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ شیشہ ہے جس میں ہم روز اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ قسم ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور پھر بھی اس کی بات ٹال دیتے ہیں۔ آج میں جو کہوں گا وہ سن کر اگر تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آئے تو سمجھ لینا کہ دل پر تالا لگ چکا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کی تباہی یاد رکھو، قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جس نے نماز کو بعد میں کر لیں گے کہہ کر ٹالا، اس کی قبر اندھیری نہیں بنتی بلکہ وہ آگ کا ایک تنگ گڈھا بن جاتی ہے۔ وہاں تمہارا جسم اتنا لگے گا کہ پسلیاں ایک داسرے میں گھس جائیں گے۔ روح چیختی ہے کہ یا اللہ، کاش وہ 5 منٹ کی نیند چھوڑ دیتا، کاش موبائل کو بعد میں دیکھ لیتا اور ایک سدا اور کر لیتا۔ فرشتے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے روکا؟ تم وہاں اپنا چہرہ زمین میں گاڑ دو گے کیونکہ جواب نہیں ہوگا۔ تم نے دنیا میں نماز چھوڑی تو اللہ تم سے 3 سزائیں چھین لیتا ہے۔ تمہارے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، تمہاری اولاد نافرمان کی جاتی ہے، اور سب سے دردناک، موت سے پہلے تمہیں توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اور روزے کی حکمت کو ٹھکرانے والے کا حشر جان لو۔ روزہ اللہ اور بندے کے بیچ کی خاص رشتہ ہے، اور جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے یا رکھتا ہی نہیں، قیامت کے دن اسے سزا دی جائے گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب لوگ حوض کوثر پر پانی پی رہے ہوں گے، اسے ایک ایسی جگہ کھڑا کیا جائے گا جہاں سورج کا تاپ سیدھا اس کے سر پر پڑے گا۔ اس کی پیاس اتنی بڑھے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر کانٹے جیسی ہو جائے گی۔ اس کے سامنے دنیا کے سارے پکوان ہوں گے مگر ایک نوالا بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ تڑپے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس نے 1 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں کی، اس نے اپنے نفس کو اپنے رب کے حکم سے اوپر رکھا۔ اس دن پیاس اس کی موت نہیں ہوگی۔ اس قرآن سے دور رہنے والوں کا دل کیسا ہوگا؟ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایمرجنسی میسج ہے، اور جو اسے کھول کر بھی نہیں دیکھتا اس کا دل دھیرے دھیرے پتھر کی ایک چٹان بن جاتا ہے۔ اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتا، اس کی باتیں کدوی ہو جاتی ہیں، اس کا گھر برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ قبر میں جب اللہ کا کلام ایک ڈراونی شکل میں اس کے سامنے آئے گا اور پوچھے گا میں تیری روشنی تھا، تو نے مجھے کیوں ردی کی طرح کاری میں رکھا؟ وہ انسان شرمندگی سے ٹوٹ جائے گا، وہ بولنا چاہے گا مگر اس کے ہونٹ سیل دیے جائیں گے۔ اس کی چپی ہی اس کی سب سے بڑی سزا ہوگی، کیونکہ اس چپی میں جہنم کا ڈر چھپا ہوگا۔ بھائیو میری بات سنو، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھوڑتا ہے۔ جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے، روزہ ہلکا سمجھ لیتا ہے اور قرآن کو دھول میں چھوڑ دیتا ہے۔ آج وقت ہے، اسی لمحے توبہ کرو، اپنے رب کی طرف دوڑ کر واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارے جیون کا یہ خوبصورت پردہ کبھی بھی کسی بھی سانس پر گر سکتا ہے۔ تیاری کر لو۔